واقعی من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں، واقعی کتنی بستیاں، مراد کیا ہے؟ کثیر تعداد، واقعی من قریۃ کتنی ہی بستیاں، بہت زیادہ بستیاں، اتت ان امر ربیہا و رسولہ، سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اپنے رسولوں سے۔ کتنی بستیاں تھی؟ اتت جنہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، ان امر ربیہا اپنے رب کے حکم سے، و رسولہ اور اپنے رسولوں سے۔ فحاسبناہا حسابا شدیدا، پس حساب کیا ہم نے ان کا سخت حساب کرنا۔ فحاسبناہا پس حساب لیا ہم نے ان کا حسابا شدیدا، سخت حساب۔ وعذبناہا عذابا نکرا، اور دیا ہم نے ان کو عذابا نکرا، ایک ہولناک عذاب، ناگوار عذاب۔ ان بستیوں کو ہم نے، ہمارے سامنے حالات ہے، قرآن نے تفصیل بیان کی ہے ان کی، کیسے کیسے عذاب ان پر آ، ہولناک عذاب، ناگوار، برداشت بار، وہ عذاب ایسے آئے۔ وعذبناہا اور ہم نے عذاب دیا ان کو عذابا نکرا، ناگوار عذاب، ہولناک عذاب دیا۔ فذاقت وبال امرہا، پس چکھا، فذاقت پس چکھ لیا انہوں نے، وبال اپنے کام کا انجام، انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا۔ وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ہے ان کے انجام آخر کیا؟ گھاٹا، نقصان۔ ان کا جو انجام کیا ہوا؟ نقصان ہوا، گھاٹا ہوا، خسران ہوا ان کو۔ وہ اچھی بات تھی کہ اللہ کی عذاب کے لپیٹ میں۔ اچھا جی، یہ اللہ میں کس سے سناتا ہے؟ یہ کہانی ہے ویسے ہی، چڑی کہاں دی بات ہے، سٹوری ہے، اللہ سناتا ہے۔ اور اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں کہتا ہے اللہ تم نہ ایسے کرنا، تم ایسے نہ کرنا، تم ایسے نہ بن جانا۔ یہ اللہ اس لیے ہمیں خبردار کرتا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ جو اللہ ذات احکم الحاکمین ہے، عزیز ذو انتقام، وہ خود کہہ رہے ہیں خدا عذاب پھر کیسا سخت ہوئے گا۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈر جو ہے عقل والو، ہوش مندو، اللہ سے ڈر جو۔ کیسا جملہ، عذاب دی بات کر کے اللہ نے کیا؟ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، ڈر جو اللہ سے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، دانشورو۔ کیوں بھی دانشور کو جو اللہ نے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ کی مان لے، اس کو دانشور کہتے ہیں۔ بے شک وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پرانے ہوں، ان کو لاگے نہ بہن دے، اللہ کی قسم دانشور وہ ہے، صاحب عقل وہ ہے جس نے اللہ کی شریعت کو سمجھا، اس پر کار بند ہو گئے۔ وہ وجہ کو پہ چوکھا عقل مند، وہ پاجی ہے، وہ پاجی کھچ دی کھچ مار دینا ساری زندگی، کوئی کام انہوں نے سوا، وہ پاجی ہے۔ نہیں پاجی ٹھیک آ کیا تو کیوں ہے، مردہ بولے گا تو کھپن پاڑے گا۔ جس بندے نو اللہ دے دین دی شریعت دی سمجھ ہی نہیں، جس بندے نو اللہ دی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی، جو اللہ دے حکم نہیں سمجھ سکے، وہ کہنا دنا۔ ہاں دنیا طور دے اتوں کو پیسہ، لوگ دی عزت کا سلوٹ مار دیا، جی میں یہ سلوٹ دنیا دبائی تے بے توبہ مار گیا، ایدہ فرشتے نے گرد مارنے ہیں دن کے۔ یہ پکی لکھ لیا جے، پلے بن لیا جے بات۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں سے وَإِذَا اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کو جو عزت ہے نا وہ گناہ سے پکڑ لیتی۔ ہوئے لوکی ساڑھ کو ڈر دیا، سانو سلام کر دے، تھوڑی تو بڑی عزت ہے، کیوں ہے انجی نہیں کر دے، ایسے کر دے۔ جی میں یہاں سلوٹ پہندے نا تھے سارے لوکی ڈر کے پاں پچھوں گالا بھی کڈن، او میں ہی فرشتیاں نے گرز مارنے ہیں قبر اندر بھی، جنہوں اللہ دی معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ دنیا دھوکا پائی، اللہ نے بار بار کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
کہ دھوکھے دا سامان ہے تے اسی پھسے نہیں پئے سارے اندر پھسے نہیں پئے تو پھر کیویں دے حساب ہونے ہیں پھر کس طرح سارے معاملے ہونے اللہ سانو سٹوریاں کیوں سنا رہا فتقوا اللہ پس اللہ سے ڈر جاؤ یا اولی الالباب اے عقل والو او عقل مندو دانشور ہو اپنے عقل صاحب کل کہنے والے عقل کل کہنا اللہ سے ڈرو تو الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے قد انزل اللہ علیکم ذکرا تحقیق اللہ نے تم اتارا ہے تمہاری طرف ذکر ایمان والو اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے قرآن اتارا ہے یہ سوچ لینا رات دن سوچنا ہر وقت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ قرآن اتارا یہ ذکر اتارا ہے اور فیصلے کہتے ہون گے اے دے اتے فیصلے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے فیصلے محمد فرق بین الناس اور دن قیامت نو محمد فرق بین الناس لوگاں کے درمیان فرق کرنے والے ہوں گے یہ بات ذہن چ بٹھا لو محمد فرق بین الناس سمجھ جاؤ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی ذات یہ دو چیزیں تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی کند انزل اللہ علیکم ذکرا تحقیق اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر رسول یتلو علیکم اور رسول و رسول پیچھے دے حذف ہے اتارا بھیجا اللہ رسولن یتلو ایک رسول تو تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات مبینات تین جو واضح ہیں جو رسول ہے تم پر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن ہی ہے نا ہدایت کرا اور تو کوئی نہیں بیڑا گھر کو دا مسلمان دا جو قرآن چھوڑیا جدوں دا قرآن غائب کیتا نا اسی ہر جگہ تو غائب کرتے وہ تو میں کتنی دفعہ بار بات کی تھی بطور برکت پڑھنا سے کر دے ہے عمل واسطے نہیں عمل واسطے کوئی نہیں کرتا بھائی عمل کر دے جو قرآن حرام کردا انہوں حرام تو بچ جائیے جس نو حلال کردا وہ کر لئیے جس تو روکدا وہ نہیں صرف اج بڑی وڈی کوٹھی بنائی ہے 15 مرلے کمال دا کمال باہر آسٹریلیا جو ٹائل منگائی ہے انہیں فلاں تھا تو کی بڑی وڈی لے آؤ بھائی حافظ وہ برکت واسطے سورہ یاسین پڑھنا کیوں ہے بولدا نہیں سانو بھی پتا حافظ کیویں پڑھ دے سانو پتا حافظ کیویں پڑھ دے وہ سے بندہ ایک نواں داخل ہویا نا منڈا تے اونوں یہ الب اے بھی نہیں سی ہوندی نورانی کا پڑھنا سے انہوں سپارے پڑھا دیتے جا کے نالے انہوں نے کی کسی نے ماں پیو مرے کو جیوے کیوں بھائی انہوں نے کی وہ بھی ختم پڑھ دے مڑے انہیں سپارے دے دیا انہوں نے کی کسی دن نہ لگے وہ ساکھیا انہوں نے پتا ہوں بھی دیکھ پکڑ رہی ہے باہر خوشبو ہوندی نا بریانی وہ پھر جداں کر دے وہ منڈا کہنے لگا اس قاری صاحب استاد جی مینوں تے قائت بھی نہیں ہوندی میں تے کوئی ہو سکیا دگڑی جا تو جویں بھی ہوندی ہر سر لائی جا سر لائی جا بس آپ بھی انہیں گل کر میں کہاں گا 3 سپارے اسے بھی یہ بھی چپاؤ یار میں کئی بار دیکھا ایک دن ایک پورے سے ہوتے وہ ایک کاپی تو پین پھٹ کے لے کے آ گیا تو کنے پڑھے آ بھائی میں انہیں پڑھے ہے تو کنے پڑھے ہے میں ایک قرآن تے 3 پارے تو کنے پڑھے میں 7 پڑھے ہے میں انہیں پڑھے اچھا جی کنے قرآن 7 قرآن 3 سپارے تے 2 کیوں ہے نال دس دے تے پھر نال او بلٹی کر دے وہ پھر بلٹی مردے نو بلٹی ہوندا کیوں انج نہیں ہوندا خدا دی قسم ہے اخیر عوام اخیر جہالت اس قوم دی اخیر تے مگروں مرود کیلے کھان والے تے چول چھول کھان والے ہو پھر یہ بطورے بن ہن جیڑا بندہ کوٹھی چ قرآن پڑھا رہا ہے یا نہ جن سد کے تے سود دا کم کر رہا تے قرآن بار بار سود دے خلاف بولدا بھی چھوڑ دیو انہوں جی اللہ تے اس دے رسول دے اوتے مگر نہیں چھوڑنا تے اللہ تے انہاں جنگ جے تلوار کڈی تھی اللہ دے رسول دے سامنے او دا ساری معیشت سود دے اوتے ہے کیوں بھائی قرآن رشوت دے خلاف بولدا کہ لوکاں دے مال نہ حق طریقے نہ کھاؤ او دی ساری کمائی رشوت دے ہوندے تنخواہ او دی 40,000 ہے اتوں تھلوں پایا کہ 2.25 لاکھ 2 لاکھ قرآن نماز دا حکم دیندا
کوئی نہیں نماز پڑھ تلاوت کرائی ہے جی صاحب خانہ نے تلاوت کرائی وہ بھی بے ایمان پکا وہ بھی کبھی مسجد دا رخ نہیں کرتا اب برکت واسطے پڑھ لے یہ مینوں پوچھ دیا کئی بار فون کر اے جی سورہ یاسین کنی باری پڑھیے نواں مکان بنایا میں کیا 5 لاکھ باری پڑھ لگا تو رہ دھیان کسی پاسے ہاں میں 5 لاکھ باری پڑھ کے تسبیح رکھ لے تے گنی جا جنی دیر پائے نا انی تک برکت نہیں ہونی انج دے لوکاں دے عقائد فضولیات شروع کیتیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج جا کے صحابہ کٹھیاں کر کے قرآن پڑھ لوگاں تے گھراں دے وچ وی آؤ وے کیوں عجیب بنیا تو بھائی ایک قرآن جڑا اللہ دی کتاب جڑی کس واسطے ہے ہدایت واسطے یہ دستور ہے قانون اے دے مطابق اسی چلنا لیخرج الذین آمنوا واضح وہ پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تم پر واضح آیات مبینات کھلی ہوئی واضح کوئی اولا نہیں کوئی ایسی الجھی ہوئی ڈور نہیں کوئی گنڈ نہ لبے سرا نہ لبے واضح قرآن بیان کرتا ہے لیخرج الذین آمنوا تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جو نیک اعمال کیے جنہوں نے مکہ دے اندر نیک مال تے اسی کی ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دعوت تے ڈٹ جانا یہ عمل صالح نہ انہوں نماز دا حکم سی نہ حج سی نہ زکات سی نہ جہاد سی نہ قتال سی کچھ نہیں سی بھائی ادوں مگر یہ سارے احکام جا کے مدینے چ آئے ہیں تے ادوں عمل صالحات کی سی وہی اللہ دی توحید تے ایمان رکھنا رسول اللہ صاحب اور یہ ڈٹ جانا جان دے دینی یہی عمل اس تو بڑھ کے عمل صالح کی پھر جدوں آیا مدینے دے اندر حکام نازل ہو گئے زکات دے نماز دے حج دے روزے دے فضائل سارے یہ بھی اعمال صالح وچ شامل ہو گئے کی ہو گئے ہن ساڈے وچ جڑی یہ گل ہے نا ہن او جڑا مکے دی زندگی چ ایمان صالح سی عمل صالح سی اللہ دی توحید سی دی دعوت سی ہن لوکاں صرف یہی چھڑیا نماز پڑھنی نہ کہ نیک عمل ہے ہاں تے باقی کوئی نہیں او دعوت نو بھائی لے کے کھڑے ہو وہ جو دعوت سی نا رسول اللہ نے پیش کی تھی انہوں لے کے کھڑے ہو وہ تیار ہو وہ اللہ دے دین دے نفاذ سے اینو دا عمل سا ایدو تے توجہ ہی نہیں کسی دی ہوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے انہاں دی دعوت دے اوتے اگے کتنے مسلمان ہوئے اس دعوت نو لے کھڑے ہو جاؤ بہت بڑا عمل یہ واسطے تیار کوئی نہیں ایک منٹ بھی کڈن واسطے تیار ہو اللہ اکبر کبیرہ وعملوا الصالحات اور نیک اعمال من الظلمات الی النور وہ کیا کرتا ہے نکالتا ہے ان کو جو نیک ایمان لائے جس نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف اندھیروں سے روشنی کی طرف جو قرآن پڑھتا نہیں سنتا نہیں سمجھتا نہیں اندھیرے میں ہے یاد رکھنا اندھیرے میں ہے جو نہ قرآن سمجھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ سنتا ہے نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ اندھیرے میں اللہ خود کہتے ہیں میرا پیغمبر جو ہے وہ ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر ویعمل صالحا اور نیک عمل کرے پھر نیک عمل قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں آئی کلا ایمان ہے عمل صالح ضرور آنا ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر ویعمل صالحا اور نیک عمل کرے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فی ابدا داخل کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں جن کے دامنوں میں نہریں چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں خالدین فی ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ اس جنتوں میں ہمیشہ کوئی کرایہ نہیں کوئی بل نہیں کوئی شے نہیں اتھے جنت اللہ کہنے بل تو دنیا چ ادا کر آیا
ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ابدا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے، تاحال اللہ الذی خلق سبع سماوات، جیسے تو یہ کہ 7 آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی 7 زمینیں ہیں۔ اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے زمین کے 7 طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی 7 زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یہ 1000 سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگلے 1000 سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ 2 صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ان 2 صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے۔